الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحارب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام من أراد الله به الخير كتب في قلبه حب الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد امام ہے کہ اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے، اور محبت امام حسین کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کی بھی تمنا اس کے دل میں ڈالتا ہے. اور اللہ جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں بغض امام حسین اور بغض زیارت امام حسین ڈالتا ہے. اللہ نے ہم سب سے نیکی چاہی ہے، اس نے ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈالی ہے. محبت امام حسین کے تقاضے ہیں. محبت امام حسین علیہ السلام کچھ چیزوں کی خواہش کرتا ہے، اور ہمیں محبت امام حسین کے بل پر کچھ چیزوں کو انجام دینا چاہیے. انہی میں سے یہ عزاداری امام حسین ہے، انہی میں سے یہ مجلس ہے، ماتم ہے، گریہ رکا ہے، پیغام اہل بیت کو نشر کرنا ہے، لوگوں کو عزاداری کی جانب متوجہ کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت حسین میں انجام دی جاتی ہیں. محبت امام حسین علیہ السلام وہ محبت ہے جس کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کی زیادہ تاکید فرمائی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ مومن امام حسین علیہ السلام کی محبت کا زیادہ اظہار کرتا ہے اور ان کے غم میں زیادہ شریک ہوتا ہے. ورنہ ہر امام کا ذکر ہمیں کرنا ہے اور امام سے ہمیں محبت کرنی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے جس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے. انبیاء مرسلین علیہ السلام نے بھی ان سے محبت کی ہے اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. محبت فائدہ پہنچاتی ہے، محبت جذبہ عمل کو بیدار کرتی ہے، محبت انسان کو جو ہے اللہ سے قریب کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ انسان کو خدا اور رسول کے راستے پر لے جانے والی ہوتی ہے.
اور اس محبت کے بل پر لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، امتحانات بھی دیے ہیں، لیکن محبت پر ثابت رہے، محبت پر باقی رہے۔ عزیزان گرامی، آج 28 سفر ہے، 2 معصومین کی شہادت کا دن تھا۔ ان دونوں معصومین کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو اور فضیلتوں کو ہر لحاظ سے اپنے امت کے حوالے کیا اور مسلمانوں کو دکھایا اور بتلایا۔ خود ذات پیغمبر امت سے محبت کرتی تھی اور اس فکر میں رہتے تھے پیغمبر کہ امت کو راہ ہدایت دکھلایا جائے، امت کا غم اپنا غم سمجھا جائے، امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو تم لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر 3 چیزیں ہو جائیں تو بغیر حساب و کتاب کے جو ہے وہ جنت میں جاؤ گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اخلاق کو اچھا بناؤ، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اب یہ اخلاق کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ ہم سماج میں تو بڑے اچھے ہیں، معاشرے میں بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں، اپنے عزیز اقارب میں ہم بہت برے مانے جاتے ہیں۔ عزیز و اقارب کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ درجات ہیں، کچھ منزلتیں ہیں، ان کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلا حق ہمارا ہمارے والدین کا ہوتا ہے، بھائی بہن کا ہوتا ہے، اس کے بعد عزیز اقارب کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ محلے والے کا، اس کے بعد جو ہے سماج والوں کا ہے، اس کے بعد باہر والوں کا ہے۔ یہ اسلام نے ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں تو 10 ثواب ملنے والا ہے، اور اگر ہم جو ہے قرضہ دے رہے ہیں تو 18 ثواب ملنے والا ہے، اور اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، تو یہ قرضہ دینے سے زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو 10 نیکی، کوئی قرضہ دیتا ہے تو 18 نیکی، اور کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات سے جو ہے صلہ رحم باقی رکھتا ہے تو اسے 24 نیکی ملتی ہے۔ یعنی اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحم کرو، لیکن ہم دنیا داری میں اتنا مشغول ہو گئے کہ اسلام کی تعلیمات دھیرے دھیرے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اگر تمہاری زندگی میں آ گئی، تمہارے اندر آ گئی، تو بغیر حساب و کتاب جنت میں جاؤ گے۔ پہلا یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اب جیسے جیسے ذمہ داریاں ہیں ویسے ویسے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اگر محبت سے پیش آ رہے ہیں، پیار و محبت برقرار رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کچھ جگہ وہ ہے جہاں پر دین و مذہب و ملت نہیں دیکھا جاتا، ان میں سے ایک ہے والدین۔ تمہارے والدین چاہے جس مذہب و ملت میں ہو، تم اگر مسلمان ہو
تو تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، تمہارا پڑوسی چاہے جس مذہب و ملت کا ہو، تم اگر مسلمان ہو تو تمہیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرا کہ اگر ہم نے کسی سے کچھ لیا ہے یا کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو امانت رکھنے والا چاہے جس مذہب و ملت کا ہو، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی نے امانت رکھائی ہے تو اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اس میں مذہب و ملت نہیں دیکھا جاتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں تمہارے اندر آ گئیں تو بغیر حساب جنت میں جاؤ گے۔ پہلا، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا، پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، پیار اور محبت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس حق کو زیادہ واضح بھی کیا ہے اور اس حق کو جو ہے ادا بھی کیا ہے۔ رسول امت کا درد رکھتے تھے، مسلمانوں کا درد رکھتے تھے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں ایک ایسا غریب پہنچا جس نے شکایت کی، اپنے پڑوسی کی شکایت کی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے، پیار و محبت سے پیش آنا ہے۔ پڑوسی چاہے جیسا ہو، چاہے جس مذہب و ملت پہ ہو، تم بحیثیت مسلمان تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک غریب بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا ہے۔ کوئی دن تو اس نے برداشت کیا اور جب برداشت سے باہر معاملہ ہوا تو پیغمبر کی بارگاہ میں اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پڑوسی کے یہاں کھجور کا درخت ہے اور اس کی شاخ ہمارے صحن میں گرتی ہے، لٹکی ہوئی ہے شاخ، پیڑ اس کا ہے لیکن ایک ڈال جو ہے وہ ہمارے آنگن میں ہے، اور جب کھجور ہوا سے گرتی ہے تو ہمارے بچے جا کے کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی اتنا ظالم انسان ہے کہ جب ہوا سے گری ہوئی کھجور جو ہمارے آنگن میں گرتی ہے وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچوں کے منہ سے بھی اور ہاتھ سے بھی وہ کھجور چھین لیتا ہے، ہمارے بچے رونے تڑپتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، بچے توڑنے نہیں جا رہے ہیں، اگر گرا ہوا مال ہے اور ہمارے آنگن میں گر رہا ہے، بچے ہیں کھا رہے ہیں، لیکن وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے اور منہ سے کھجور نکال لیتا ہے، بچے تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی، اپنا مسئلہ رکھا۔ ہمارے جو بھی مسئلے ہیں امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم سماج میں کیسے ہیں امام کو ہمارے خبر ہے، ہم اپنے خاندان میں کیسے ہیں امام کو ہمارے خبر ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں یہ خبر ہمارے امام کو ہے۔ اگر امام سے محبت ہے تو ہمیں اخلاق اچھا رکھنا ہے تاکہ ہمارے امام کو ہماری خبر جو پہنچے تو اچھی خبر پہنچے۔ ہر معاملہ جاتا ہے، نبی اللہ کو جب یہ معاملہ پہنچا تو نبی اللہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ نبی اللہ نے اس پڑوسی کو بلایا، اس کے بعد کہا کہ تمہارا یہ جو پیڑ ہے کھجور کا اور اس کی شاخ اس کے گھر میں گرتی ہے اور تم ظلم و ستم کرتے ہو کہ بچوں کے منہ سے نوالا نکال لیتے ہو، ہاتھوں سے کھجور چھین لیتے ہو، تمہیں رحم نہیں آتا؟ ایسا کرو کہ یہ کھجور ہمیں بیچ دو، اس پیڑ کو ہم خریدنا چاہتے ہیں اور تمہیں ہم اس دنیا میں بھی دے رہے ہیں اور آخرت کی دعوت دینے آئے ہی ہیں، لوگوں کو آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، یہاں بھی کچھ دے رہے ہیں تمہیں، اس کی جزا دیں گے، اس کا پیسہ دیں گے، نذرانہ دیں گے، ہدیہ دیں گے، اور تمہارے لیے جو ہے جنت میں بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
تو بد نصیب نے کہا یا رسول اللہ اتنے پہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا، اتنے پہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو پیڑ ہے یہی تو ہمیں زیادہ پھل دیتا ہے، اتنے کم بھاؤ میں جو ہے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ نبی اللہ نے کہا کہ سوچ لو سمجھ لو، اتنا دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے، کیوں؟ تاکہ اس غریب کی مشکل آسان ہو جائے، اس بچے کا رونا دھونا، اس کو تکلیف اذیت جو پہنچ رہی ہے اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ رسول پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، دوسرے درخت دینے کے لیے تیار ہیں، پیڑ دینے کے لیے تیار ہیں دوسری جگہ پر، لیکن ہوتا ہے نا ہر ایک کا بزنس پوائنٹ ہے، معاملہ جگہ کا ہے۔ کہا نہیں اتنے میں معاملہ نہیں ہوگا، رسول اسے دے رہے ہیں وہ تیار نہیں ہے۔ اس معاملے کو ابو درداء صحابی رسول نے سنا کہ وہ بد نصیب رسول اللہ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، رسول اللہ اسے آفر دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، دنیا میں بھی دے رہے ہیں، جنت میں بھی وعدہ کر رہے ہیں، اور وہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے ابو درداء صحابی رسول نے جب سنا کہ پیغمبر اس سے فرما رہے ہیں تمہیں اتنا دنیا میں دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، تو بہت سے ایسے لوگ بندگان خدا ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر ہوتی ہے، انہی میں ابو درداء بھی۔ ابو درداء پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جو معاملہ آپ مجھ سے کر رہے تھے اور وہ تیار نہیں ہو رہا ہے، یہی معاملہ ہم سے کر لیجیے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے، وہ چاہے جتنے میں بیچے، لیکن ہمیں یہاں بھی فائدہ ہونے والا ہے اور ہمیں وہاں بھی فائدہ ہونے والا ہے، تو اگر یہی معاملہ آپ یہی سودا ہم سے کر لیں تو ہم اس سے چاہے جتنا وہ مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ آخرت سنور رہی ہے، آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو فنا ہو جانے والی ہے، اس دنیا میں وہی نعمت بچتی ہے جو خدا کے راستے میں لگائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس جتنی بھی دولتیں ہیں، یہ دولت آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، اس میں وہی دولت آخرت میں کام آنے والی ہے جو پیغام حسین میں لگا ہو، جو عدالت میں لگا ہو، جو دین کے معاملے میں لگا ہو، جو نیکیوں میں لگا ہو، جو اسلام کی راہ میں ہماری رقم لگی ہے، وہی رقم محفوظ ہے جو وہاں ملنے والی ہے۔ باقی تو ہم کھا پی کے سب برابر کر لیتے ہیں، تو اس میں دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ابو درداء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ نظر آ رہا ہے، آپ یہاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں جانے سے پہلے تیاری کر کے جانا ہے، وہاں جا کر پچھتانا بیکار کا معاملہ ہوگا، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ قرآن بھرا پڑا ہے لوگوں کی آرزویں کہ ہمیں جب وہاں پر انہیں دکھلایا جائے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے تھی یہ سزا، تو کہیں گے پروردگار ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم سے بڑا تو کوئی نمازی ہوگا نہیں۔ کہا نہیں، اب یہ آفر نہیں ملنے والا ہے۔ قرآن میں ہم نے ہر چیز کا تذکرہ کر دیا تھا، دنیا میں رہ کے کرنا تھا، اب یہاں آنے کے بعد تم چاہے جتنی منتیں مانگو، چاہے جتنی التجا کرو، یہاں سے پلٹا کر کوئی نہیں بھیجا جاتا کہ جائیں اور پھر کر کے آئیں، نہیں، جو کرنا ہے دنیا میں۔ ابو درداء کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ ہم یہ آفر لینا چاہتے ہیں، وہاں کے لیے بھی ذخیرہ ہے، یہاں کے لیے بھی ثواب ہے، وہاں بھی ہمیں جزا ملنے والی ہے، یہاں بھی انعام ملنے والا ہے، یہ ہم پہ چھوڑ دیجئے، وہ جتنا مانگے گا ہم دیں گے۔ ابو درداء سے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ درخت ہمیں چاہیے، وہ پیڑ ہمیں چاہیے کھجور کا، جس کی وجہ سے غریب کا بچہ روتا ہے، جس کے چلتے غریب کا دل دکھتا ہے، جس کی وجہ سے غریب کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ پیڑ ہمیں چاہیے۔ ابو درداء گئے اس کے پاس، کہا ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے بولی لگائی، ابو درداء تو تیار ہی تھے،
کہ ہمیں لینا ہی لینا ہے، لیا اور خوشی خوشی پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، آیا نبی اللہ ہم نے اس سے خرید لیا اور یہ اب ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اس غریب کو بلایا جس کے آنگن میں یہ شاخ جھکتی تھی، اور اس کے بعد اس غریب کو بلا کے کہا آج سے یہ پیڑ تمہارا ہو گیا۔ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ رسول اللہ نے جو حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق ہونا چاہیے، اس کو ربی نے کر کے دکھلایا ہے کہ کہنا بھی کہا ہے اور اس پہ عمل کر کے بھی بتلایا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہمیں نصیحت بھی دیتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے، دعوت فکر بھی دیتا ہے، جذبے کو ابھارتا بھی ہے، اور یہ ہماری غیرت کا مطالبہ بھی کرتا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ رسول چاہے، ہوگا وہی جو اللہ رسول چاہے۔ اگر وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے پہ وہ نبی کو دے دیتا تو خوش نصیبوں میں نام ہو جاتا۔ نبی اگر وہ پیڑ مانگ رہے ہیں تو آج نہیں کل تو یہ نبی کے پاس آنا ہی آنا ہے۔ تمہاری خوش نصیبی تھی کہ تم رسول سے معاملہ کرتے، لیکن جس کی بدنصیبی چھائی ہوتی ہے وہ ہر میدان میں ایسے پیچھے ہی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد خوش نصیبوں کو موقع ملنا چاہیے۔ ابو درداء کو موقع مل گیا، یا رسول اللہ آپ چاہ رہے ہیں یہ ہوگا وہی جو اللہ رسول چاہیں گے۔ ہمارا چاہنا ہم چاہے جتنی کوشش کرتے رہیں۔ جناب ہود نبی اللہ جب تبلیغ کے لیے آئے تو شداد کے دربار تک پہنچ گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اس سے کہا اللہ کی وحدانیت کو مانو اور ہماری رسالت کو مانو، نبوت کو مانو۔ تو اس نے کہا تمہارے اللہ کو مانیں گے تو کیا ملے گا، تمہیں مانیں گے تو کیا ملے گا؟ تو جناب ہود نبی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے خدا کو اور ہمیں مانو گے تو جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا جنت میں ہوگا کیا؟ تو جناب ہود نبی اللہ نے جنت کا پورا نقشہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر ہر چیز ملنے والی ہے، ہر ذائقہ، ہر مزہ۔ آپ ادھر سوچیں گے ادھر چیز حاضر ہو جائے گی، آرام ہی آرام ہے۔ وہاں کوئی عمل نہیں ہے، وہاں نماز روزہ حج و زکوٰۃ نہیں ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے۔ پورا نقشہ جو ہے جناب ہود نبی اللہ نے شداد کے سامنے رکھا کہ محل کیسے ہوں گے، محل کے اندر محل کیسے ہوں گے، کس یاقوت سے بنے ہوں گے، کس ہیرے جواہرات سے بنے گے، پورا نقشہ سننے کے بعد شداد نے کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ جس جنت میں تم ہمیں بھیجنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں مانے اور تمہارے خدا کو مانے، ایسی جنت ہم بنوائیں گے۔ ہوتا کیا ہے جو اللہ رسول چاہے وہی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں اپنی نیت، اپنی مرضی، اپنا وقت، ہم محنت کر لیں گے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور اسی میں انسان لگا رہتا ہے۔ روزی ملنے والی ہے نماز صبح میں، لیکن نماز صبح میں ہمیں سونا ہے۔ جب اللہ دینے کے لیے دروازہ کھولے بیٹھا ہے اس وقت ہم سو رہے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی کے ہاتھ سے ملتا اور ہم مولا علی والے ہیں۔ مولا علی روزی جو بانٹتے ہیں وہ نماز فجر کے وقت بانٹتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے چکر میں ہے کہ محنت کر لیں گے اور پیسہ ہے یہاں انویسٹ کر لیں گے اور یہاں کر لیں گے، سب آ رہا ہے، کرتے رہیے۔ ایسے ہی شداد نے ہود نبی اللہ سے کہا
نہ تمہیں مانیں گے نہ تمہارے خدا کو مانیں گے، اور جو ماننے کے بعد جنت ملنے والی ہے وہ جنت ہم بنوا لیں گے۔ 500 سال میں اس نے جنت بنوائی۔ 500 سال پہلے اللہ کا لطف و کرم بھی یہ تھا کہ بندے اتنے سالوں تک زندہ رہتے تھے۔ اب جو ہے وہ 50-60 سال مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ قطع رحم کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ قطع رحم رشتہ داروں سے اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اللہ ایک سزا یہ دیتا ہے کہ عمر جو ہے کم کر دی جاتی ہے، اور اگر رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہیں، صلہ رحم ہے، تو عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلے کے لوگ زیادہ جیتے تھے۔ شداد نے 500 سال میں جنت بنوائی۔ اگر وہ مان لیتا تو 500 سال تک محنت نہ کرنا پڑتی، اتنا خزانہ صرف نہ کرنا پڑتا، اتنا پیسہ لگانا نہ پڑتا، اتنے مزدور کی مزدوری دینی نہ پڑتی۔ لیکن جب بات انا پہ آ جاتی ہے، اپنے پہ آ جاتی ہے، تو پیسہ بھی خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مزدوری دینے کے لیے بھی تیار ہیں، 500 سال تک انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جتنا وقت لگے لگ جائے، لیکن نہ اللہ کو مانیں گے نہ اللہ کے نبی کو مانیں گے۔ ہم خوب دولت خرچ کر لیں گے، ہر جگہ سے ہیرے جواہرات منگوا کے 500 سال میں جنت بنا لی۔ اب یہ شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے آگے کسی کا کچھ نہیں چلتا، لیکن اللہ کی رسی میں بڑی ڈھیل ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ دیکھے کہاں تک جا سکتے ہو۔ نماز اگر نہیں پڑھو گے، کب تک نہیں پڑھو گے دیکھیں گے۔ روزہ اگر واجب نہیں رکھو گے، کب تک نہیں رکھو گے دیکھیں گے۔ آخر ایک دن تو آؤ گے، تم کب تک بھاگو گے؟ آنا تو ہمارے ہاں ہی ہے، لیکن اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہم سے حرام ہو رہا ہے، واجبات چھوٹ رہے ہیں، خدا کی بارگاہ سے دور ہو رہے ہیں، قربت خدا نصیب نہیں ہو رہا ہے، قربت رسول علیہ رسول نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی وہ ہمارے لیے کھلا رکھتا ہے، بند نہیں کرتا۔ آج نہیں کل ہوش آئے گا، آج نہیں کل پچھتاؤ گے۔ 500 سال کے عرصے میں اس نے جنت بنوائی، اور اب جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہ رہا ہے۔ اور جیسے ہی ایک پیر اس نے اپنے جنت میں رکھا، اللہ نے اسے حکم دیا جو کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اسے رحم نہیں آتا، اس کے سامنے کسی کے آنسو اس کے دل کو نہیں بسیجتے، اس کے سامنے رونا تڑپنا گریہ و فریاد کچھ نہیں، یہ تو بس خدا کی مرضی دیکھتا ہے۔ اور اگر یہ بھی کہیں اپنی مرضی لگا دے تو اللہ اس کا بھی امتحان لے لیتا ہے۔ اسے بولتے ہیں ملک الموت۔ ادھر شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے والا ہے، ایک قدم گیا ایک باہر ہے، فوراً اللہ کا حکم جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، لطیف ہے۔ پروردگار اتنے سال اس نے محنت کی ہے، اتنے سال اس نے مشقت کی ہے، اتنا خزانہ صرف کیا ہے، اتنی دولت اس نے لٹائی ہے، اتنی 500 سال کی آرزو ہے، پوری ہو لینے دے اپنی بنائی ہوئی جنت میں، ذرا اسے مزہ لے لینے دے، جانے دے۔ اللہ نے کہا ہم نے جتنا ڈھیل دینا تھا دے دیا، اور ہم دیکھتے کہاں تک جا سکتے ہو۔
اگر پلٹ کے آ گئے تو سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اکڑے رہے تو پھر دکھلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اگر 500 سال میں پلٹ آتا، توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا، اللہ کو مان لیتا، اس کے نبی کا اقرار کر لیتا، تو میں اس کو جو ہے اس کی جنت میں بھیج دیتا۔ لیکن 500 سال سے یہ کرتا رہا، پشیمانی نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، یہ اکڑا ہوا ہے۔ ہم بنائیں گے، ہم جائیں گے، ہم آرام کریں گے، تمہارے خدا کی جنت ہمیں نہیں چاہیے، تو اب ہم اسے دکھلائیں گے۔ بناؤ، کرو محنت، خرچ کرو۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، اس کی روح قبض کر لو۔ روح قبض ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں۔ اللہ رسول کے چاہنے پہ اگر آپ چیزوں کو لیں گے تو معمولی کام پہ وہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، اگر اہل بیت سے محبت کر لو تو جنت تمہاری ہے۔ اگر پڑوسیوں کا خیال رکھ لو، 3 کام اگر تم نے کر لیے، اخلاق تمہارا اچھا ہو، پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوں، عورت کا خیال اگر تم رکھ رہے ہو، بہترین طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تو پیغمبر کہے جنت تمہارے لیے ہے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت ملنے والی ہے۔ کوئی نبی اور آل نبی سے اکڑ کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو اکڑے ہیں نہ انہیں شداد کی جنت ملنے والی ہے، نہ حسنین کی جنت ملنے والی ہے۔ صلوات پر اہل بیت کے سامنے دولت تو دکھلانا نہیں۔ اگر دولت کا مظاہرہ کرنا ہے تو ان کی راہ میں کر دینا، ان کے لیے کر دینا، ان کے راستے میں کر دینا، تب تو بات ہے۔ اور اگر سماج کو دکھلانے کے لیے کیا تو سب بیکار جائے گا۔ دشمن مولا حسن مدینے آیا اور اس نے مدینے میں آنے کے بعد خوب تحفے تحائف بانٹے، خوب سب کو گفٹ مل رہا ہے، پورا مدینہ دربار میں حاضر ہے۔ امام حسن علیہ السلام سب سے آخر میں گئے۔ جب امام آخر میں گئے تو اس نے جو ہے امام کو دیکھا اور اس نے سوچا کہ لگتا ہے یہ فرزند رسول آخر میں اس لیے آئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا خزانہ خالی ہو گیا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ سب کو بانٹ چکے ہمیں نہیں ملا۔ یہ اپنے اپنے ذہن میں، وہ اپنے دل و دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں کتنے انسان محل بناتا رہتا ہے۔ ادھر دشمن امام بھی جو ہے شام سے آنے والا مدینے میں تحفے بانٹ رہا ہے سب کو، اور جب امام پہنچے تو یہ اپنے من میں خیالی پلاؤ بنا رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوں گے کہ بڑھ جائے، ختم ہو جائے، پھر ہم پہنچیں۔ تو اس نے سماج کو، دربار کو اور عوام کو دکھلانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ جتنا ابھی تک سب کو بانٹا گیا ہے اتنا ہی مولا حسن کو دیا جائے۔ کیوں؟ دکھلانا چاہتا تھا، سماج میں نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جتنا ابھی تک مدینے میں بانٹا گیا ہے اتنا امام کو یہاں سے یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے، ہے تو دشمن امام، ہے دشمن خدا رسول، ہے دشمن آل رسول، لیکن اتنا جانتا ہے کہ سب اور ہیں، یہ خاندان اور ہے۔ جتنا سب کو دیا اتنا فقط اس خاندان کی ایک فرد کو دے رہا ہے۔ اس کے نگاہ میں کم سے کم اتنی عظمت تو ہے کہ پورا مدینہ ایک طرف ہو اور مولا حسن ایک طرف ہو۔ یہی تو وجہ تھی
کہ اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا یزید کو کہ ان 3 سے بیعت لینا، اور اس میں کچھ لوگ تیار نہیں ہوں گے لیکن امام حسین پر ان کی بیعت ضرور ہو۔ تو وہ آیا، اس نے جو ہے دیا اور روب جمانا چاہا اپنی دولت کا، اپنے خزانے کا، عوام کو دکھلانا چاہا۔ امام کے نام پہ اتنا حصہ نکل گیا، امام خاموش ہیں۔ جب امام وہاں سے چلنے لگے تو اسی کے غلام نے آگے بڑھ کر امام کی جو ہے وہ جوتی کو سیدھی کر دیا۔ جب امام دربار سے اٹھنے لگے تو فوراً اس کے غلام نے یہ خدمت امام کی کہ امام کے سامنے جو ہے نعرین مبارک لا کے رکھ دیا۔ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ جتنی دولت اس نے ہمیں دی ہے، تحفے دیے ہیں، یہ سب تمہیں میں دے رہا ہوں۔ جتنا اس نے ہمیں دیا ہے دکھلانے کے لیے، پورے مدینے کو دیا، اتنا ہمیں دے رہا ہے، اور اسی کے سامنے ہم جو ہے وہی دولت، وہی خزانہ، وہی تحفہ، وہی ہدیہ، وہی گفٹ جو اس نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے غلام کو دے رہے ہیں، فقط ایک ادنا کام کرنے کے لیے کہ اس نے ہماری نالین کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا۔ امام نے دکھلا دیا کہ تو ہمیں پہچان یا نہ پہچان، لیکن اتنا تجھے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے لیے کوئی تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے تو اسے ہم اتنا نواز دیتے ہیں، جتنا تو ہمیں حقدار سمجھ رہا تھا اتنا تو ہم تیرے غلاموں کو چھوٹے کاموں کے لیے دے سکتے ہیں۔ تو جو محبت حسین میں کام کرے، جو عزاداری کے لیے راہ ہموار کرے، جو عزاداری برپا کرے، اسے کتنا دیں گے؟ صلوات بر محمد۔ عزاداری امام جو ہم برپا کر رہے ہیں، جو شرکت کر رہے ہیں، یہ محبت کے بل بھی آئے ہیں، یہ بڑی خدمات ہے، وقت نکال کر آ رہے ہیں، موسم صحیح نہیں، کتنی تکلیفوں سے آ رہے ہیں، غم حسین منانے کے لیے آ رہے ہیں، امام پر رونے کے لیے آ رہے ہیں، امام کی تعلیمات کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، مومنین سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، نظر امام چکھنے کے لیے آ رہے ہیں، زیارت امام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ وہ جذبے ہیں، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ کار خیر ہے، یہ وہ دعوت عمل ہے جس کی جزا بہت ہے، جس کا ثواب بہت ہے۔ امام جب غیروں کے ساتھ 1 منٹ کے کام کی اتنی جزا دے رہے ہیں تو اگر ان کی یاد میں ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بتا دیں، ان کی یاد میں اگر ہم دن بتا دیں، ان کی یاد میں اگر ہم مشغول رہ جائیں تو بہترین جزا دینے والے، اور جیسا وہ عطا کر دیں گے کوئی نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے جو ساتھ آئے ہیں انہوں نے دولتوں کو چھوڑا ہے، خزانوں کو چھوڑا ہے۔ غور کی مثال آپ کے سامنے ہے، زہیر کی مثال آپ کے سامنے ہے، اصحاب باوفا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سارے کاروبار کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، حکومتوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے شہرت عہدے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے جو قدم حسین میں رہ کر ملنے والا ہے وہ دنیا میں ہمیں کہیں نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ در حسین پہ ہر مذہب و ملت، ہر خیال کے لوگ یکجا ہو جاتے ہیں، محبت کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ عزاداروں، یہ محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں ستایا بہت گیا، انہیں پریشان بہت کیا گیا۔ آج 2 معصومین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ نبی اللہ جاتے جاتے کتنا غم زدہ ہیں، کتنا ستائے جا رہے ہیں، نہ قلم و کاغذ دیا جا رہا ہے، نہ لشکر جوائن کیا جا رہا ہے، نہ رسول کے فرمان پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور لوگ اتنا پلان بنائے بیٹھے ہیں کہ ادھر نبی ہٹے اور ہم اپنے کام پہ لگ جائیں۔ نبی اللہ کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی ہے، ابھی جنازہ اٹھا بھی نہیں ہے، ابھی غسل و کفن ہوا بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے در اہل بیت چھوڑ دیا۔ کتنا ستائے گئے ہیں اہل بیت، کتنا ظلم اٹھایا گیا ہے۔
رسول انہیں حالات کو دیکھ رہے ہوں گے. رسول تو غیب جانتے ہیں. رسول کا آخری وقت جو بے کسی میں گزرا ہے، جو تکلیفوں میں گزرا ہے، جو رونے میں گزرا ہے، یہی تو وجہ رہی ہوگی کہ نبی آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بدلیں گے، ہمارے چاہنے والوں کو، اہل بیت کو کیسے تنہا کیا جائے گا. نبی اللہ رو رہے ہیں. ادھر نبی کی رحلت ہو گئی ہے، ادھر لوگ جو ہے نبی کا لاشا چھوڑ کے حکومت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ یہ پروپیگنڈے ہیں کہ کوئی کی زبان سے نہ نکلے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اور اس پہ یہ افواہوں کا بازار گرم کیا کہ یہ محبت میں کام کر رہے تھے، انہیں برداشت نہیں تھا. اداداروں، فرشی ادا پہ آنے والا ہر نوجوان بیدار ہے. یہ غم حسین منا رہا ہے، اس کے سامنے سازشیں نہیں چلتی، اس کے سامنے حربے نہیں چلتے. اس کو سب معلوم ہے یہ محبت میں نہیں بولا جا رہا تھا، یہ اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے مجمع کو روکا جا رہا تھا. عزاداروں، علی نہیں گئے. علی کو جو ہے رسول سے محبت تھی. لاش رسول کے پاس علی بیٹھے ہیں. امام حسن مجتبی شہید کر دیے گئے. نبی نے اس دور کو دیکھا ہوگا، میرے نواسے کو کیسے نبی کے بعد نبی کی بیٹی اس دنیا سے گئی، نبی کا نواسا محسن اس دنیا سے گیا. نبی اللہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یہ میری امت ایسے بدلے گی. عزاداروں، وہ دور بھی آیا ہے کہ امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی ہے. اسی ظالم نے جس نے اتنے تحفے دیے تھے دکھلانے کے لیے، اسی نے پیسے کے بل پر امام کی زوجہ کو گمراہ کیا اور امام کی بیوی سے امام کو زہر دلوایا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. عزاداروں، امت کی بے کسی پہ کیا رویا جائے. اہل بیت پر وہ ظلم و ستم ہوئے کہ نہ نبی کا جنازہ شاندار طریقے سے اٹھا، نہ فاطمہ زہرا کا جنازہ شاندار طریقے سے اٹھا. نبی کے جنازے میں بھی مختصر سے تھے اور فاطمہ کے جنازے میں بھی مختصر سے تھے، اس لیے کہ اس دفن کو جو ہے پوشیدہ رکھا گیا. اور علی کی شہادت جو ہوئی ہے وہ بھی غسل و کفن جو ہوا ہے یہ سب کو نہیں بتایا گیا، مخفی رکھا گیا. اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ کہیں یہ ظالمین جو ہے قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے پائے. علی نے سیدہ کی قبر کو چھپایا تاکہ تربت کے ساتھ بے احترامی نہ ہو. حسن و حسین نے اپنے بابا کے قبر کو چھپایا تاکہ قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو. لیکن حسن مجتبی کا جنازہ تو بڑے شاندار طریقے سے اٹھا تھا، اس میں زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے. یہ اعلان اعلان اٹھ رہا تھا، لوگ کاندھا دے رہے تھے، تشییع جنازہ کر رہے تھے. لیکن ہوا وہی کہ جس نے باپ سے جنگ کی تھی اسی کے اشارے پہ بیٹے کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اے عزادارو، دنیا کا یہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تو صحیح اور سالم تھا. ہر جنازے گھر سے نکلتے ہیں، قبرستان میں جا کے قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہائے غربت امام حسن کی جنازہ نکلنے کے بعد پھر واپس آیا. ہاں، پھر جب واپس آیا تو بہنوں نے بیٹھ کے جنازوں سے تیر نکالا. اے عزادارو، زینب نے تیر نکالے ہیں. اے بی بی زینب، آپ کو آپ کے بھائی کا پرسا، یہ مدینہ ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، چادر سلامت ہے، بھائیوں کا سایہ ہے، وطن ہے. جنازے سے تیر نکال لیجئے، کوئی روکے گا نہیں. جتنا دل چاہے کھل کے روئیے، کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا. لیکن ہاں بی بی زینب، ایک بھائی کے لاشوں سے تیر نکالا ہے. کربلا میں ایک بھائی ہوگا جو وطن سے دور ہوگا، غریب الوطن ہوگا اور وہ تیروں پہ معلق ہوگا. لیکن زینب، آپ اپنے ماجائے کے بدن سے تیر نہ نکال سکیں گی. وجہ یہ ہوگی ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، سر سے ردا ہٹی ہوئی ہوگی.
اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ زینب اپنے ماجائے کو جب اس حال میں دیکھے گی تو زینب لاٹ سے مخاطب ہو کے کہے گی اے نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، یہ آپ کا نواسا ہے جسے نہ غسل دیا گیا، نہ کفن بنایا گیا، نہ اسے دفن کیا گیا، بلکہ اس کا جو ہے کفن یہ کربلا کی خاک ہے۔ اور بہن بھائی کے لاش کو دیکھ کے کہے گی اے بھیا کیا تو ہی حسین ہے جس کو نبی پیار کرتے تھے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون